پیش خدمت ہے قاسم علی شاہ کی کامیابی و کامرانی کے حصول کے لیے آفاقی اصولوں پر لکھی گئی کتاب کامیابی کا پیغام۔ واصف علی واصف ایک زندہ استاد۔ زندگی کے ابتدائی دنوں میں آپ باقاعدہ طور پر شعبہ تدریس سے وابستہ رہے۔ پرانی انارکلی میں نابہا روڈ پر آپ ایک پرائیویٹ کالج چلاتے تھے جس کا نام لاہور انگلش کالج تھا۔ آپ ایک بہت باکمال شخصیت کے مالک تھے۔ اس کمال کی وجہ سے آپ سے ایک بار ملنے والا بھی آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہونے کے ناطے آپ کا اخلاق ایک مثالی اخلاق تھا۔ ملنے والے سے اتنے خلوص سے گفتگو کرتے کہ اس کا دل موہ لیتے۔ آپ در حقیقت ایک روحانی شخصیت تھے۔ پڑھانے کے دور میں اس روحانیت کا تھوڑا بہت تاثر تو ملتا تھا، لیکن آپ کی شخصیت میں ایک خوبصورت اعتدال اور توازن ہونے کی وجہ سے یہ روشنی بھی آپ کی ذات سے چھن چھن کر نکلتی تھی۔ اس کا اندازہ کوئی صاحب دل ضرور لگا سکتا تھا۔ جوانی کے ایام میں ہی مقابلے کا امتحان پاس کیا، لیکن طبیعت کی درویشی افسر شاہی بننے پر مائل نہ ہو سکی۔ تدریس، جو آپ کا شوق بھی تھا، کو ذریعہ معاش بنانا پسند کیا۔ آپ کو خدا نے بولنے پر کمال قدرت عطا کی تھی۔ آپ انگریزی ادب کے استاد تھے۔ جب آپ شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ پڑھاتے تو ذہن میں خود بخود منظر کشی ہوتی جاتی، بلکہ بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا کہ ڈرامے کے تمام واقعات ہمارے سامنے ہی وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ آپ کی گفتگو دل کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ آپ کے سامنے سینکڑوں طالب علموں کی کلاس موجود ہوتی تھی، مگر جب آپ گفتگو شروع کرتے تو ہر کوئی زمان و مکان سے آزاد ہو کر آپ کی باتوں کے سحر کا شکار ہو جاتا تھا۔ قدرت نے آپ کو کمال حافظہ عطا کیا تھا۔ ہزاروں شاگردوں کے نام زبانی یاد تھے۔ مختلف واقعات پر کی جانے والی گفتگو آپ کو حرف بحرف یاد رہتی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ والے کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے اور دنیا والے کے پاس بیٹھ کر دنیا کا خیال زندہ ہو جاتا ہے۔ آج آپ کی سنگت کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کی محفل اور آپ کی قربت خدا کے قریب کر دیتی تھی اور انسان کے ایمان کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ آپ ہر ایک طالب علم کے ذاتی جوہر کو پہچان لیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہر شعبے میں اچھے بندوں کی ضرورت ہے، اس لیے اگر آج دیکھا جائے تو ہر شعبے میں واصف علی واصف صاحب کے ہونہار اور ایماندار شاگرد موجود ہیں۔ آپ فرماتے، ادارے کے سربراہ کو بہتر کر دو، ادارہ خود بہتر ہو جائے گا۔ آپ ایک مختصر فقرے میں انتہائی گہری بات کو بیان کرنے کے فن سے بہراور تھے۔ آپ کے ہر کہے ہوئے فقرے میں معافی کا ایک دریا موجزن ہے۔ کسی نے پوچھا، خوش نصیب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اپنے نصیب پر خوش رہے وہ خوش نصیب ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ پریشانی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جتنا ہم اللہ پر راضی ہیں اتنا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ کسی نے عرض کی کہ اللہ سے دوستی کیسے کی جائے؟ آپ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے آپ اس کے دوست بن جاؤ۔ ایک روز فرمانے لگے کہ اس شخص کو روشنیوں کے میلے سے کیا حاصل ہوگا جس کے اپنے دل میں روشنی موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لا تعداد صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ ایک وقت میں ایک کامیاب استاد، شاعر، مصنف، مقرر، اچھے انسان، عاشق رسول اور ولی اللہ تھے۔ آپ کی تحریریں ایمان کو تقویت بخشتی ہیں۔ زندگی کیسے گزارنا ہے، اس کا جواب آپ کی تحریروں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنے دور کے بڑے بڑے دانشوروں کے اذہان کو متاثر کیا، جن میں اشفاق احمد، بانو قدسیہ، ڈاکٹر سہیل عمر، ڈاکٹر اکرام چغتائی اور حنیف رامے شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود گفتار کے غازی ہونے کے باوجود واصف علی واصف کی محفل میں با ادب اور ہماتن گوش ہو کر دانائی کے موتیوں سے اپنے دامن بھر رہے ہوتے تھے۔ آپ کی بے شمار کتابیں ہیں جن کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، شاعری، شب چراغ، شب راز، بھرے بھڑولے۔ نمبر 2، مضامین، حرف حرف حقیقت، دل دریا سمندر، قطرہ قطرہ کلزم۔ نمبر 3، نثر پارے، کرن کرن سورج، بات سے بات، دریچے۔ نمبر 4، سوال جواب، گفتگو 1 تا 26۔ نمبر 5، ایسیز، اوشین ان اے ڈراپ اور بیمنگ سول۔
نمبر 6 خطوط گمنام ادیب۔ میں اور میری طرح کے بے شمار چاہنے والے واصف علی واصف صاحب کو زندگی میں نہ مل سکے، لیکن ان کی تصانیف سے شعور زندگی حاصل کرنے کی وجہ سے ہم انہیں اپنا محسن اور استاد مانتے ہیں۔ آپ 18 جنوری 1993 عیسوی کو پرائے لوگوں کے درمیان ایک مددگار اور رہنما کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے بعد اپنے دیس واپس چلے گئے، لیکن آپ کی بے لوث خدمت، دوسروں کو دی گئی محبت اور ہدایت و فلاح بخشنے والی تحریریں آپ کو ہمیشہ زندہ و سلامت رکھیں گی، کیونکہ واصف علی واصف صاحب ایک ایسے استاد تھے جو جانے کے بعد بھی استاد ہی مانے جائیں گے۔